یہ سفر عشق ہے، نہ اقتدار کی طلب، نہ حکومت کا شوق، بس ایک منزل، دین کی بقا اور اللہ کی رضا۔ پہلی قسط میں ہم نے دیکھا نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ پہنچے۔ آج ہم چلیں گے اس منزل پر جہاں حضرت امام حسین نے وقت گزارا، جہاں راتیں گریہ و عبادت میں گزری اور دن قوم کی فکر میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچے۔ ماہ حرام کا آغاز ہو چکا تھا اور مکہ حاجی اور زائرین سے آباد تھا۔ آپ نے قیام فرمایا دار بنی صفوان یا بعض کے مطابق دار عباس یا دار عقیل میں۔ یہ گھر مسجد حرام کے قریب واقع تھا، جہاں رات کو اذانوں کی آواز اور دن میں حجاج کی لبیک کی صدائیں گونجتی تھی۔ یہ مکان تاریخ کا خاموش گواہ بن گیا۔ حسین نے قیام فکر، مشورہ اور آنسو کا گواہ ہے۔ امام حسین کا مکہ میں ہر دن اللہ کے ذکر میں گزرتا، ہر رات طویل قیام، سجدوں میں عشق اور دعاؤں میں گزر جاتی۔ مسجد حرام میں آپ کی موجودگی ایک نورانی منظر ہوتا، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، آپ کی زبان سے قرآن سنتے، آپ کے چہرے مبارک سے نور نبوت محسوس کرتے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن کسی نے امام کو دیکھا، وہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے تھے اور لبوں پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ، مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہو، اور اس پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ اسی دوران کوفہ سے خطوط آنے شروع ہوئے۔ کوفہ والوں نے لکھا: ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، یا حسین آئیے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ 1-2 نہیں، 12,000 سے زائد خطوط، ہر حرف میں ایک فریاد: اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ امام حسین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ آپ نے مکہ میں بیٹھ کر ایک ایک لمحہ مسلم کی خبر کا منتظر رہ کر گزارا۔ امام حسین سے مکہ میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ملاقات کے لیے آئے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سب نے کہا: یا حسین مکہ میں قیام کرے، کوفہ نہ جائے، وہ دھوکہ دیں گے۔ مگر حسین کا جواب ہوتا: اگر میں نہ گیا تو حق کی آواز کون اٹھائے گا؟ میں شہادت کے لیے نہیں، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا۔ حجاج بیت اللہ میں طواف کرتے، لبیک کہتے۔ امام حسین بھی احرام باندھ چکے تھے، حج کی نیت تھی، مگر اطلاع آئی کہ یزیدی کارندے آپ کو حج کے دوران قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کیا جان دے دی جائے خانہ کعبہ کے سائے میں؟ نہیں، حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور 8 ذوالحجہ یوم الترویہ کو کعبے کو الوداع کہا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں 4 ماہ اور 4 دن قیام کیا۔ مکہ سے مولا حسین 8 ذوالحجہ یعنی یوم الترویہ کے دن نکلے 60 ہجری کو، تو بڑے لوگوں نے ان کو جانے سے منع کیا۔ جن مشہور 10 اشخاص نے ان کو روکا، ان کا نام یہ ہے: عبداللہ بن متی، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن عمر، عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی مدنی، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، محمد عقدی، زراح بن صالح، عمرو بن سعد، ترماح بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ امام حسین
جب مکہ چھوڑنا چاہتے تھے تو اپنے اصحاب اور محبوں اور اہل بیت علیہ السلام میں یہ خطبہ بیان فرمایا۔ حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، قوت کا مالک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بنی آدم پر موت ایسے ختمی ہے جیسے جوان لڑکیوں کے گلے میں ہار ہوتا ہے۔ مجھے شوق ہے کہ اپنے بزرگوار یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے جا ملوں۔ میرے لیے زمین کا انتخاب کیا گیا جہاں میرا پیکر گرے گا، لہٰذا مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی بھیڑیے میرے جسم کے ایک ایک بند کو جدا کر رہے ہیں اور میرے جسم کو نوچ رہے ہیں جو سرزمین نواویس اور کربلا کے درمیان ہے۔ اس مقررہ دن سے کوئی فرار نہیں کر سکتا جو لوح محفوظ سے لکھا جا چکا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا پر مکمل طور پر راضی ہے۔ جو شخص ہماری راہ میں جان قربان کرنا چاہتا ہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے آمادہ پاتا ہے تو ہمارے ساتھ آئے۔ ہم صبح 8 ذی الحجہ کو یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو امام حسین کے ساتھ روانہ ہوئے، جناب جعفر بن علی، جناب عثمان بن علی، جناب عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عبداللہ بن علی، محمد بن علی، ابراہیم بن علی، حضرت عباس بن علی، حسن بن حسن علی، قاسم بن حسن، احمد بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، مسلم کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد، علی اکبر اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہ السلام۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب عالیہ ثانیہ زہرا علیہ السلام دختر بادشاہ عرب و عجم نے دہلیز خانہ میں قدم رکھا تو جناب عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور اونچی آواز سے ندا دی، لوگو آنکھیں بند کر لو اور سر نیچے کر لو کیونکہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا باہر آ رہی ہے۔ لوگوں نے اپنے چہرے دیواروں کی طرف کر لیے اور سروں کو نیچے جھکایا۔ ثانیہ زہرا باہر آئی، قاسم دوڑے اور زمین پر کرسی رکھی، علی اکبر نے پلان کا پردہ پکڑا، عباس نے زانو خم کیا، امام حسین علیہ السلام نے بہن کو بغل سے سہارا دیا اور بڑی عزت و احترام سے سوار کیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مکہ میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو امام حسین کے مکہ چھوڑنے پر مخزون اور دکھی نہ ہو، بلکہ بیت اللہ امام حسین کی مفارقت پر رو رہا تھا، اور خانہ کعبہ کیوں نہ روتا، کیونکہ امام کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ جب لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے اور وہ شب عرفہ تھی، حالانکہ امام اسی دن اور اسی رات سے 25 مرتبہ پیدل خانہ کعبہ آئے اور اپنے قدوم سے کعبہ رکن و مقام کو مشرف فرما رہے تھے، لیکن صد افسوس کہ اس سال وقوف عرفہ اور مناسک حج مکمل کرنا ناممکن ہو گیا، اور اسی وجہ سے ان کا خون ناحق بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نہ بہایا جائے۔ حج اور بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ، وہ آنکھیں، وہ دل جب حسین خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد۔ اے اللہ، میں تیرا گھر چھوڑ رہا ہوں، لیکن تیرے دین کو بچانے کے لیے آپ نے کعبہ کی دیوار کو بوسہ دیا، طواف آخری کیا اور پھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ یہ قافلہ اب کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں نے اس حسین کو جاتے دیکھا جس کے نانا نے یہاں سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آج نواسہ بھی وہی کر رہا تھا۔ حسین نے مکہ میں قیام کر کے ہمیں سکھایا عبادت کیا ہوتی ہے، صبر کیسا ہوتا ہے، مشورہ کیسا ہوتا ہے، اور جدائی کا لمحہ کتنا مقدس ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی سفر عشق کی تیسری قسط میں ہم روانہ ہوں گے مکہ سے کوفہ اور پھر کربلا کی سمت۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ یہ سفر عشق ہے اور یہ قافلہ ابھی رکا نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔